بچے اس ویڈیو سے دور رہیں۔ اگر تم 15 سال کی ہو تو شادی ہی نہ کرو۔ میں تو سہاگ رات مناؤں گا۔ اب مجھے اور صبر نہیں ہوتا۔ میں تمہیں سکھاؤں گا کہ سہاگ رات کیسے منائی جاتی ہے۔ وہ روتی رہی۔ لیکن اگر تم 15 سال کی ہو تو شادی ہی نہ کرو۔ میں تو سہاگ رات مناؤں گا۔ میں تمہاری پیاری بھانجی کو معاف نہیں کروں گا۔ بلال کمرے میں داخل ہوا۔ چھوٹی سی دلہن کو دیکھتے ہی بلال شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ جھٹ سے اسے اپنی بانہوں میں بھر لیا اور اس کی گردن پر شدت سے بوسے دینے لگا۔ بلال بھائی، یہ گندی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ بھائی کہنے پر وہ جھنجھلا گیا۔ اب بتاتا ہوں میاں اور بھائی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بلال نے اس کی کرتو اتارتے ہوئے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ تقریباً رات کے 2 بجے بلال گھر میں داخل ہوا۔ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا، اور ابھی اس کے دوستوں نے اس کی جان چھوڑی تھی تو وہ گھر واپس آ گیا۔ اس وقت اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے کمرے میں جائے جہاں اس کی بیوی سجی سنوری شاید ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بلال اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کتنی فرمانبردار ہے، اور بلال نے اسے کہہ کر گیا تھا کہ میرے آنے تک دلہن کی طرح ہی بیٹھی رہنا، اور اب بلال مسکراتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا کہ اچانک اس کے قدم رک گئے۔ فرزانہ بیگم نے اسے پکارا، بلال بیٹا میری بات سنو۔ وہ ماڑ کر فرزانہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا اور مسکراتے ہوئے ان کے پاس جا بیٹھا۔ جی امواہ سوان رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ دیکھو بلال، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، فرزانہ بیگم نے بڑی نرمی سے کہا۔ ان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ شاید وہ کوئی بہت اہم بات کرنا چاہتی تھی، جبکہ وہ اس وقت کمرے میں جانا چاہتا تھا، اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی امی سائی نے روک لیا۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بلال بیٹے، میں جانتی ہوں تم ایک مرد ہو اور مرد کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جب اس کے پاس ایک حلال اور پاکیزہ رشتہ ہو، اس کی بیوی اس کے کمرے میں موجود ہو۔ وہ خود پر کبھی قابو نہیں پا سکتا۔ لیکن میں تمہیں بس اتنا کہوں گی کہ ایمان ابھی بہت چھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے وہ محض 15 سال کی ہے، تو تم اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کرو گے، بلکہ تم اس سے دور رہو گے۔ میں تمہاری جنونی کیفیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ دیکھو ایمان مجھے بہت پیاری ہے، میری بھانجی ہے، اور تمہاری بیوی بننے کے لیے بھی اسی وجہ سے تیار ہوئی تھی، کیونکہ میں نے اس کی ماں کو یقین دلایا تھا کہ بلال اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا، محبت سے رکھے گا۔ تو تمہیں ایسا سلوک ایمان کے ساتھ نہیں کرنا جیسا تم اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کرتے تھے۔ فرزانہ بیگم بہت محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ بلال کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب ہے امواہ سائن؟ اگر اتنی ہی وہ جب وہ چھوٹی لڑکی تھی تو اپنے میری اس کے ساتھ شادی کیوں کروائی؟ آپ نے کتنی مشکل سے مجھے اس شادی کے لیے منایا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ شادی کے بعد میری مرضی ہوگی، جو میں کروں گا مجھے کوئی روک نہیں سکتا، اور اب میاں بیوی کے بیچ کبھی مداخلت نہیں کر سکتی۔ آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے اپنی بیوی سے دور رہنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے۔ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ فرزانہ بیگم حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ غصے میں ہوگا، لیکن اتنا زیادہ غصہ ہوگا یہ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ دیکھو بیٹا، اتنا غصہ مت کرو۔ وہ ابھی بلال کو پکار ہی رہی تھی کہ بلال غصے میں اٹھ کر کمرے کی طرف آ گیا۔ اس کے چہرے پر پوری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے زور سے دروازہ بند کیا۔ ایمان، جو دلہن بن کے بستر پر بیٹھی تھی، اب بیٹھ بیٹھ کر اس کی کمر بھی سخت ہو گئی تھی۔ بلال کو دیکھتے ہی اس نے گہری سانس لی اور بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بلال، جو تھوڑی دیر پہلے تک اس سے بہت محبت سے بات کر رہا تھا،
اب اس کے چہرے پر پوری سنجیدگی اور غصہ چھایا ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ میں شادی کی پہلی رات ہی اپنا حق تم سے وصول نہ کروں، بلکہ تمہاری کم عمری کا خیال کر کے پیٹھ موڑ کر سو جاؤں؟ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے تمہاری باتوں کا سمجھ نہیں آیا۔ ایمان کے دل میں عجیب طرح کی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص بہت حسین تھا اور نہ جانے کیوں وہ بہت خوبصورت بھی لگ رہا تھا۔ بار بار دل اس کی طرف مائل ہو رہا تھا، لیکن یوں بلال کا غصے میں بات کرنا ایمان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بلال، کیا ہوا ہے؟ آپ کو غصہ کیوں آیا ہے؟ کیا؟ وہ معصوم بچوں کی طرح سوال کر رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہیں اچھی طرح پتا ہے شادی کی رات کیا ہوتا ہے۔ کبھی بھی اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ میں اپنا حق تم سے لینا چاہتا ہوں۔ ایمان جو صرف اتنا جانتی تھی کہ شادی ہوتی ہے، اچھے اچھے کپڑے ملتے ہیں، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اب بلال کی باتیں اسے پریشان کر رہی تھیں۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ بلال، مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں۔ وہ بار بار بچوں کی طرح بولی۔ تم اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو کہ میری بات نہ سمجھ سکو۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، میں اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اسی لیے تمہیں مجھے میرا حق دینا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اس کے گال پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس بار ایمان کانپ رہی تھی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ جیسے ہی اس شخص کا لمس محسوس کیا، وہ دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کی زیورات اتارنے لگا۔ وہ ابھی بھی گھبرائی ہوئی تھی، پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اب تم میری بیوی بن چکی ہو، میں کیسے تم سے دور جا سکتا ہوں؟ دوں گا۔ اس کی زیورات اتارنے کے بعد اس کے دوپٹے کی پینس اتارنے لگا۔ اس کا دوپٹہ سائیڈ پر کر چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر اس کے ہاتھ روکنے کی کوشش کرنے لگی، تو بلال نے غصے میں اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ خبردار، جو تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر بلال نے اس کے بال بھی کھول دیے۔ وہ بالکل بکھری ہوئی حالت میں اب اس کے سامنے بیٹھی تھی، زیورات بھی نہیں تھے۔ ایک لمحے کے لیے بلال اس پر جھکا تو اسے اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اسے تو ان سب باتوں کا بالکل اندازہ نہیں تھا جو کچھ بلال کر رہا تھا۔ جب بلال اس سے دور ہوا تو وہ بالکل ہائپر ہو گئی، گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے ابھی اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگے گا۔ اس کی لپ اسٹک پھیل چکی تھی۔ بلال کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کم عمر لڑکی کے چہرے پر شوہر کی قربت میں کچھ زیادہ ہی خوبصورتی آ جاتی ہے، اور یہ تمہارے چہرے پر بکھرے ہوئے حیا کے رنگ مجھے پاگل کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید قریب لے آیا لگا۔ بلال، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایسا مت کرو پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر آ چکے تھے۔ یہ آنسو ابھی سے کیوں بہنے لگے؟ ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، تم تو ابھی سے رونے لگ گئی ہو، وہ آتے ہوئے بول رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے اوپر جھکا اور اس کے آنسو پینا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ لمس محسوس کر رہی تھی، اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ ایسا مت کرو پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ ڈر کیوں رہی ہو؟ ابھی تو شروع ہے، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، تم رونے لگ گئی۔ وہ دوبارہ اس کے اوپر جھکنے لگا۔ جب ایمان کا ہاتھ اٹھا، زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ یہ دیکھ کر تو اس کا دماغ گھوم گیا۔
یہ تھپڑ صرف اس کے منہ پر نہیں بلکہ اس کی انا پر لگا تھا، جو سامنے بیٹھی ایک عام سی لڑکی نے اسے مارا تھا۔ تم ابھی نہیں جانتی میں کون ہوں، محبت سے تمہارے ساتھ پیش آ رہا تھا، تو تم آگے سے کچھ زیادہ ہی گستاخ ہو گئی ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ غصے میں چیختا ہوا بولا تو ایمان گھبرا گئی۔ معاف کرنا، معذرت، میں بالکل بھی آپ کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتی تھی، وہ روتے ہوئے بولی، لیکن وہ ایمان کے بال پکڑ کر اسے پیچھے بستر پر پھینک چکا تھا۔ ابھی تمہیں بتاتا ہوں، بلال بھائی، پلیز ایسا مت کریں، وہ گھبرا کر بولی، جلد بازی میں اسے بھائی کہہ گئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اسے بھائی ہی کہتی تھی۔ اپنی ماں کی 1000 بار منع کرنے کے باوجود، ان کی سمجھانے کے باوجود، ایک بار پھر اس کے منہ سے بھائی نکل گیا تھا، اور یہ لفظ سنتے ہی بلال کا دماغ خراب ہو گیا۔ بھائی، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں اپنے نکاح کو خراب کرنا چاہتی ہو؟ مجھے بھائی کہہ کر خبردار، اگر دوبارہ تمہاری زبان سے بھائی نکل گیا، بلکہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، میں تو تمہارا شوہر ہوں۔ بھائی اور شوہر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آج کی رات تمہیں ذرا سمجھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ، میں تو تمہارا شوہر ہوں، بھائی اور شوہر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آج کی رات تمہیں ذرا سمجھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی، اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر اذیت اور تکلیف میں تھی۔ مت کرو ایسا، وہ رو رو کر بولی، لیکن وہ ساری رات اپنی شدت نچھاور کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ سویا، وہ گھبرا کر اٹھ گئی، آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، خود کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر تک آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی رہی۔ بیسن کی کھولے اپنے چہرے پر چھینٹے مارنے لگی۔